الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو ہمارے آقا و مولا رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم مزاج اور شگفتہ طبیعت کے صاحب تھے۔ آپ درشتگی اور سختی کو ہرگز بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ جب گفتگو کرتے تو آپ کا لہجہ ہمیشہ نرم اور شیریں اور محبت آنا رہتا تھا۔ آپ تمام معاملات میں نرمی برتتے تھے اور دوسروں کو بھی ہمیشہ نرمی کا ہی حکم عطا فرمایا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی مہم یا تبلیغ کے لیے روانہ فرماتے تو انہیں یہ نصیحت فرماتے تھے کہ بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبری سنانا، ہرگز انہیں متنفر نہ کرنا اور جانے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں تنگی اور پریشانی میں مت ڈالنا۔ یہ حدیث مبارکہ ہر داعی کے لیے اور ہر مبلغ کو دعوت دے رہی ہے کہ تبلیغ کرنے کا یہ اسلوب اختیار کریں جو رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ دین کے مبلغین کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ یہی نرمی کا رویہ اختیار کریں، حسن سلوک سے کام لیں اور نرم و شیریں کلام کیا کریں، بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں یا دینی احکامات کی طرف نئے راغب ہوئے ہیں۔ وہ جو قریب البلوغ بچے ہوں یا بے دینی سے توبہ کر کے دینداری کی طرف مائل ہوئے ہوں یا بڑے افراد ہیں یا نو مسلم ہیں، ایسے لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالا کریں، ان سے آسانی سے اور آسان کام کروائیں تاکہ وہ دینی معاملات پر عمل کرنے کے عادی ہو جائیں۔ نرم مزاجی کا نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ خود رب کائنات نے اس حضور کی عادت مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اپنی امت کے لیے بہت ہی نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ یہی نرم مزاجی تھی کہ دشمن بھی آپ میں رحمت کی امید لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ سیرت کی کتب میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہود آپ سے بلا جواز دشمن رکھتے تھے، آپ کو جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان پر شفقت فرماتے اور ان سے نرمی برتتے اور ان پر احسان فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور انہوں نے السلام علیکم کی جگہ آتے ہی سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم۔ اب السلام علیکم اس کا معنی یہ ہوا الیاذ باللہ کہ اللہ تمہیں موت دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بدخلقی کو جواب دینے کے بجائے آپ نے فرمایا کہ وعلیکم، بس تم پر بھی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا کہ السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پر موت آئے، اللہ تم پر لعنت کرے اور اللہ تم پر غضب نازل کرے، اللہ تم پر عذاب نازل کرے۔ جب میں نے یہ بات غصے میں کہی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے فرمایا کہ مہلا یا عائشہ علیک بالرفق و ایاک العنف او الفحش، عائشہ صبر کرو، عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی کو اپناؤ، درشتی اور بدگوئی سے بچو، عائشہ نرمی اختیار کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا نہیں کہ ان بدبختوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا، آپ کو کیا جملہ کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ لو لم تسمعی ما قلت رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فیہ، اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا، میں نے کیا جواب دیا انہیں، اور میری دعا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جلدی قبول فرماتا ہے، لیکن ان کی دعا میرے حق میں کبھی قبول نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کمال اور بردباری کا عظیم مظہر ہے۔ اس میں امت کے لیے یہ سبق مضمر ہے کہ جب تک
سختی کا برتاؤ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے تب تک آپ لوگوں کے ساتھ صبر، تحمل اور بردباری، نرم خوئی کے ساتھ پیش آیا کریں۔ اب آپ نرمی کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے اور زندگی کے ہر پہلو سے نرمی کا تعلق ہے۔ گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ عزیز و اقارب ہیں، غرباء اور مساکین ہیں، آپ ان کے ساتھ خندہ پیشانی والا معاملہ فرمائیں۔ پڑوسیوں اور ہمسایوں کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آیا کریں۔ اگر آپ استاد ہیں تو اپنے شاگرد اور ماتحت کے ساتھ آپ حسن سلوک اختیار کریں، وہ آپ سے امید بھی یہی رکھتے ہیں۔ دروازے پر آنے والے سائل کے ساتھ بھی آپ نرمی سے پیش آیا کریں۔ الغرض آپ کا زندگی میں جس سے بھی واسطہ پڑے، جس کے ساتھ بھی آپ برتاؤ کریں تو آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر اور دوسروں کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ جو نرمی کرنے سے باہم محبت، احترام اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کبھی بھی سختی، بغض اور عداوت اور غصے سے کبھی بھی وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ نرمی سے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، جبکہ سختی سے تمام معاشرے میں جنگ و جدل اور انتشار پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نرم مزاجی کی دولت سے سرفراز فرمائے۔